بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں اور چھٹا سال۔ ابو طالب پر دباؤ۔ انہی ایام کا واقعہ ہے کہ جب قریش ہر تدبیر استعمال کر چکے اور کوئی بس نہ چلا تو ابو طالب پر دباؤ ڈالنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمیں جاہل کہتا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو بے عقل ٹھہراتا ہے۔ یا تو وہ اس سے باز آ جائے یا پھر آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اس پر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بھتیجے، تیرے قوم کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ تو انہیں ان کی محفلوں میں، ان کی مسجدوں میں اور ان کے اجتماعات میں تنگ کرتا ہے اور انہیں ایذا پہنچاتا ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اب میرے ناتواں کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور انہیں تنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے یا میری جان چلی جائے۔ اس کام میں مجھے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ دار ارقم۔ یہی ایام تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کفار قریش کا گھیراؤ سخت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ملنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ چونکہ اس جگہ حاجیوں اور سعی کرنے والوں کی آمد و رفت بکثرت ہوتی رہتی تھی، لہذا کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ، بعض مورخین کے قول کے مطابق اسی سال یعنی سن 5 نبوی میں حضرت سمیہ بنت خطاب ام عمار شہید ہوئیں۔ حضرت سمیہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھی۔ بنو مخزوم کے لوگ انہیں سخت تکلیفیں دیتے۔ ایک دن ابو جہل نے ان کے ناف کے نیچے اتنے زور کا نیزہ مارا کہ اس کے اثر سے وہ انتقال کر گئیں۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی شہیدہ تھیں اور ابھی ان کی وفات کے چند ہی دن گزرے تھے کہ کافروں کے عذاب کی تاب نہ لا کر ان کے شوہر بھی چل بسے۔ تاریخ اسلام کا اہم موڑ۔ ابھی تک مسلمان کمزور و قسم پرسی کے عالم میں تھے۔ جو مسلمان ہوتا وہ اپنے دین کو چھپاتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن کافروں کے ڈر سے مسلمان نہ ہوتے۔ لیکن تقریباً نبوت کے 6 سال 2 بہادروں نے اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی اور مسلمان خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے لگے۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ لعین ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور تمام لوگوں کے سامنے آپ کو بہت زیادہ بے عزت کیا۔ ابو جہل کے اس ظالمانہ اسلوب سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور رنجیدہ ہو کر گھر واپس ہو گئے۔ اسی دن شام کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب اپنے شکار سے واپس ہوئے تو کسی عورت نے ان کو ماجرا سنایا۔ وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے جہاں ابو جہل لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کمان سے اس کے سر پر اتنی زور کی چوٹ لگائی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ ہرگز نہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی باتیں برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کو عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً ایک گونا طاقت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کاش خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو جاتا۔ چنانچہ ایک دن آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت بخش۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام سے منور کر دیا۔ مسلمان کا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو سیدھے مسجد حرام تشریف لائے
تمام لوگوں کے سامنے بلند آواز میں اعلان فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے کافر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر شام ہونے تک ان کے ساتھ اکیلے لڑتے رہے۔ بالآخر ان کے ماموں عاص بن وائل نے آ کر انہیں بچایا۔ اب مسلمان حضرت عمر کی قیادت میں مسجد حرام آتے اور کھلم کھلا مسجد حرام میں نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد حرام میں نماز نہ پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو قریش سے لڑائی کی اور ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کا ارادہ۔ یہی ایام تھے کہ حالات سے تنگ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی، جو انہیں سمجھا بجھا کر واپس لایا اور اپنی ضمانت پر انہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر گیا۔